بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ہاتھ جوڑ سے کہوں گا آج ضرور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، دوستوں کے لیے سرور کائنات اور امام صادق کا واسطہ دے کے دعا مانگو نا، اللہ دعا رد نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ پھر رحمت کریں اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، بانیان مجلس کے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر بلند آواز سے محمد وآل محمد کی رحمت پہ درود بھیجیے گا۔ موسیٰ بول نہیں سکتا تھا، لہذا موسیٰ ایک طریقہ بنانا اللہ نے تھا، ایک طریقہ تھا کہ دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرا وسیع بنا۔ اچھا موسیٰ نے مانگنا کیا تھا؟ یا اللہ میرا وسیع بنا، میرا نائب بنا۔ موسیٰ نے کہنا یہ تھا، لیکن موسیٰ نے ایک طریقہ ہمیں بتایا، کہا یار جب مانگنا اس سے ہے جس سے علی مانگتا ہے، مانگنا اس سے ہے جو خالق علی و بدول ہے، اس سے مانگنا ہے، پھر کنجوسی کس بات کی؟ پھر کیا کنجوسی؟ موسیٰ نے مانگنا یہ تھا یا اللہ میرا وسیع بنا، لیکن موسیٰ نے چار چیزیں پہلے مانگی، چار چیزیں پہلے آیتیں آپ پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، جو بھی مشہور کہا کیا ہے؟ موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو علم سے بھر دے، رب اشرح لی صدری۔ یہ علم اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے کہ سرور کائنات کو اللہ نے حکم دیا ہے، اے محمد قل رب زدنی علم، اے محمد کہہ لیجئے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جو خود مدینہ علم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم میں سے اکثریت کو دعا جب مانگتے ہیں، نماز کے بعد مانگتے ہیں، ادھر یہ دعا بھول جاتی ہے کہ یا اللہ ہمارا علم بڑھا دے، ہمارے علم میں اضافہ کر دے، تو ضرور دعا مانگا کرو یہ علم والے۔ جناب موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو علم سے بھر دے، ویسر لی امری، جو کام میرے ذمہ لگایا ہے اس کو مجھ سے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، میں بات کروں لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے۔ اب موسیٰ نے جا کے وہ دعا مانگی جو مانگنی تھی، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، یا اللہ تو میرے بھائی کو جو میری اہل بیت ہے اس کو میرا وزیر بنا دینا، وزیر بنا دینا۔ تو موسیٰ نے جب یہ دعا مانگی، اب اللہ نے سورہ طٰہٰ میں آیت کے لفظ بدل دیے۔ پہلے لفظ کیا تھے؟ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ جلدی کرو جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ کا جب وسیع آ گیا تو اس وقت اللہ نے قرآن میں لفظ چینج کر دیے، اذهبا الى فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ ہارون اور تم دونوں چلے جاؤ فرعون کے دربار میں، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ تو ابھی آپ کو پتا چلا موسیٰ کیوں نہیں جا رہا تھا؟ کیونکہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک معجزے، دوسرا اللہ اس کا وسیع بنا۔ اب آپ کو پتا چلا ہوگا سرور کائنات 40 سال تک اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ چونکہ سرور کائنات کا وسیع ابھی کعبے میں نہیں آیا تھا۔ سرور کائنات انتظار کر رہے تھے میرا وسیع آئے۔ جب علی آ گئے اس وقت سرور کائنات نے اعلان نبوت بھی کیا اور آواز دی وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء کے جملے ہیں۔ ایک دو مل کے بلند آواز سے محمد وآل محمد کے بلند کے روپے ہیں۔ اچھا امیر المومنین کی جب ولادت ہوئی، سرور کائنات کے معجزات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ معجزات، اتنے زیادہ معجزات، درختوں کا تسبیح پڑھنا، ہاتھوں کے پتھروں کا بولنا، حضرت کے سامنے دیوار کا کلام کرنا، بہت زیادہ معجزات۔ میں صرف ایک دو معجزے عرض کر کے تھوڑا اور آگے جانا چاہتا ہوں۔
ہمارے بہت بڑے صحابی گزرے ہیں جناب سلمان فارسی. سلمان فارسی پر عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے. اچھا آج اگر ہم جناب سلمان کا واسطہ دیں اللہ تو یقیناً اللہ خوش بھی ہوگا اور ہماری دعائیں سلمان کے صدقے میں بھی قبول کرے گا. میرا دوست جناب سلمان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں تھوڑا سا جوش اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے جناب سلمان. تھوڑا سا کوشش کیجئے گا، میں جو موازنہ کرنا چاہتا ہوں آپ حیران ہوں گے. جناب سلمان فارسی مکی زندگی میں مسلمان نہیں ہوئے. حضرت نے 13 سال مکے میں زندگی گزاری ہے نا. مکے میں 13 سال کی زندگی گزارنے کے باوجود جناب سلمان سے ملاقات ہی نہیں. جناب سلمان حضرت کی تلاش میں نکلے. ان کے والد عارض پرست تھے. سلمان پڑھے لکھے تھے، علماء میں سے تھے، پڑھے ہوئے افراد تھے. بعض دعاؤں میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اصحاب پیغمبر یا دوسرے لوگ جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ ہمیں بھی سلمان کی طرح لکھنا پڑھنا سکھا دے. سلمان پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، قابل ترین آدمی تھے. تو انہوں نے سرور کائنات کی نشانیاں اپنے گھر میں جو کتابیں پڑھی تھی، بلکہ ایک اور روایت کے مطابق جناب سلمان 2 روایتیں ہیں. ایک ان کی عمر تھی 550 سال. 550 سال تھوڑی عمر نہیں ہے. حضرت نوح کی 950 سال تھی. حضرت سلمان کی 350 سال. بعض روایات کہتی ہیں حضرت عیسیٰ. جناب سلمان ان لوگوں میں سے ہیں، صرف ایک ہی لوگ ہے، ایک ہی بندہ ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو حضرت عیسیٰ کی نبوت میں بھی ان کے حواریوں میں شامل تھے. اور سرور کائنات نے جب 500 سال بعد اعلان نبوت فرمایا تو جناب سلمان ان کے ساتھ بھی ان کے مقتدی بھی تھے اور ان کے امتی بھی تھے، ان کے ماننے والے بھی. بعض روایات میں صرف معجزے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات کے معجزات جو ہیں ان میں ایک جناب سلمان سرور کائنات کی خدمت میں ڈھونڈتے پہنچے اس وقت جب سرور کائنات مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. 13 سال حضرت نے مکے میں زندگی گزاری. 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے. سرور کائنات کو ٹوٹل 23 سال ٹائم ملا اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت سے سرور کائنات کے دنیا سے تشریف لے جانے تک 23 سال 13 سال مکے میں گزارے تھے اور 10 سال مدینے. جب مدینے میں آئے فرض پڑے پہلے سال ہی جناب سلمان سے ملاقات. جناب سلمان آئے تھے سرور کائنات کی تلاش میں. 3-4 نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی کتابوں میں کہ مہر نبوت بنی ہوئی ہے، سینے سے نور نکلتا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے احقاق الحق علامہ مجلسی کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے. اس نے پورا ایک چیپٹر قائم کیا. بہار الانوار میں بھی ایک پورا چیپٹر موجود ہے شیخ مفید علیہ رحمہ نے بھی، جس میں سرور کائنات کے ان معجزات کا تعلق ہے جو حضرت کے بدن کے ساتھ تعلق ہے. کچھ معجزات حضرت کے ایسے ہیں جو بدن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. میں 2-3 معجزات ان کا بھی تذکرہ کروں گا. اور کچھ معجزات ایسے ہیں جو کلی ہیں، عمومی ہیں، جن میں سے ایک معجزہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے لگا ہوں. جب جناب سلمان پہنچ گئے مدینے میں تو ایک یہودی نے انہیں خرید لیا. کئی جگہ سے یہ بکتے ہوئے آئے، تلاش میں آئے تھے سرور کائنات کی. تو ایک یہودی کے یہ غلام، لیکن یہ سرور کائنات کا جب پتہ چلا کہ مکے سے حضرت قبلہ تشریف لائے ہیں حضرت کے جو ہے تو یہ آتا تھا سرور کائنات کے پاس آ کے کچھ دیر بیٹھتا پھر چلا جاتا تھا اپنے مالک کے پاس کام کرنے کے لیے. لیکن ابھی اس کے ذہن میں خلش موجود تھی کہ میں کیسے سوال کروں کہ وہ جو نشانیاں کہاں ہیں. ایک دفعہ سرور کائنات نے خود ہی فرمایا کہ اے سلمان تو ہر روز یہاں آتا ہے اور تو تلاش میں ہے کہ میری مہر نبوت کی بھی زیارت کرے اور میرے سینے سے نکلنے والے نور کی بھی زیارت کرے. تو بہرحال جب یہ بتایا تو سلمان نے پھر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا. اب پریشانی یہ تھی کہ سلمان آزاد کیسے، آزادی کو کیسے ملے یہودی سے. ابھی تازہ حضرت میں گئے ہوئے تھے
تو ایک دن سلمان کو سرور کائنات نے کہا سلمان تم اس طرح کرو پوچھو اپنے مالک سے کتنے پیسے لیتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں تیرے وہ پیسے ادا کرتے ہیں تاکہ تم آزاد ہو جاؤ. تو سلمان اگلے دن آیا بتایا کہ کتنا وہ ہم سے مانگ رہا ہے اتنے ہزار درہم یا اتنے پیسے. وہ کہتا دے دے تو میں آپ کو آزاد کروا دوں. تو حضرت نے کہا انشاءاللہ پریشان نہ ہو تو کل ہم آپ کو پیسے دے دیں گے آپ جا کے آزادی کا اعلان آزاد ہو جانا آ جانا ادھر اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا. جب اگلے دن پہنچا یہودی کو پتہ چلا یہ تو سرور کائنات کا مرید بن رہا ہے اور یہ تو حضرت کے پاس جاتا ہے. اس نے کہا جی نہیں پیسے میں نے نہیں لینے. ان پیسوں کے ساتھ میری شرط یہ ہے میرے گھر کے سامنے اب بھی آپ لوگ اگر تشریف لے جائیں نا مدینے میں جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مدینے میں غبار موجود ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. کہا جو میرے گھر کے سامنے پلاٹ پڑا ہوا ہے میرے پاس 100 بیج کے دانے ہیں گندے اپنا کھجور کے 100 گٹھلیاں ہیں کھجور کی. یہ ادھر لگائی جائے اس بنجر زمین میں. جس دن یہ کھجوریں بڑی ہو جائیں بڑی ہونے کے بعد ان پہ پھل لگ جائے اور ان میں سے کوئی کھجور خراب نہ ہو ہر درخت پر پھل لگے. جس دن پھل لگ جائے گا اس دن میں تجھے عذاب. جناب سلمان آئے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ لیتے وہ مجھے آزاد ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ اس نے شرط لگا دی ہے کہ کھجور بھی لگے 100 درخت بڑے بھی ہو جائیں ان پر کھجوریں بھی آ جائیں اور جس دن پھل پک جائے گا اس دن میں تجھے آزاد کروں گا اور تجھے پیسے نہیں لے آئیں. تو لہذا یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے. حضرت نے کہا سلمان پریشان کیوں ہوتا ہے جب تم نے دامن اہل بیت کا تھاما ہے تو اہل بیت تو تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. جا اپنے یہودی مالک سے کہے ہمیں یہ شرط قبول ہے شرط قبول ہے. جناب سلمان ساتھ لیے امیر المومنین کو بھی ساتھ لیا سرور کائنات کی چل پڑے. کہا جی بلاؤ اپنے مالک کو کہاں کھجوریں لگانی ہیں کون سے بیج لگانے ہیں. تو مالک نے 100 بیج دیے 100 گندم کے اپنا اس کے کھجور کی گٹھلیاں دی. کہا یہ 100 گٹھلیاں اس جگہ پہ لگانی ہے اس پلاٹ پہ جب پھل آ جائے بڑی ہو جائے اس دن میں اس کو آزاد کر دوں گا. تو حضرت نے کہا مشکل نہیں ہے سلمان کو یہ شرط قبول ہے تم بھی قبول کرو. کہا ٹھیک ہے مجھے بھی قبول ہے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ گٹھلیاں. جب گٹھلی لے آئے جناب سلمان سے کہا تم جو ہے وہ کسی لیتے آؤ جس سے وہ کھودتے ہیں تو تم زمین تھوڑی سی کھودو. امیر المومنین کو سرور کائنات اپنے منہ میں گٹھلی رکھ کے امیر المومنین کو دیتے. امیر المومنین اس زمین کے اندر گٹھلی کو لگاتے. سلمان مٹی بند کرتا ابھی دوسری گٹھلی لگاتے تھے یہ کھجور کا درخت بلند ہو جاتا. جب دوسرا درخت بلند ہوتا اس کے اوپر پھل آ جاتا. جب 100 درختوں پر پھل دیکھے یہودی نے سلمان کو پیچھے ہٹا کے کہتا ہے پہلے مجھے کلمہ پڑھنے دے. جناب سلمان اس طریقے سے آزاد ہوا یہودی سے. یہ کرم ہے اہل بیت کا. جناب سلمان ہمیں چاہیے کہ سلمان کی سیرت کو اپنائیں. بہت عظمت کے مالک تھے. بہرحال تو سرور کائنات کے معجزات پتھروں کا سرور کائنات کے ہاتھوں پر بولنا بہت زیادہ تذکرہ موجود ہے. بہت ساری احادیث کی کتابوں میں سیاست میں کہ پتھر آتے تھے بولتے تھے فلاں کرتے تھے. اچھا میں بڑا حیران ہے مسلمان کے نظریے سے مسلمان کی سوچ سے. پتھروں کا بولنا مانتا ہے درختوں کا بولنا مانتا ہے ہر چیز کو وہ ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن جب کعبے میں امیر المومنین کی ہوتی ہے ولادت اور امیر المومنین آتے ہیں سرور کائنات کے ہاتھوں اور اس وقت امیر المومنین سرور کائنات سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجیے کہ میں آپ کو تورات سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں قرآن سناؤں. اس وقت مسلمان کہتا ہے یار کیسے بولتے ہو گے یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ ہو تو بولے. میں کہوں گا کم از کم تمہارا دعویٰ ہے میرے لیے قرآن کافی ہے. تو کہتا تھا نا قرآن کافی ہے تو قرآن ہی پڑھ لیتا. 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہیں
اور اعلان کر رہے ہیں جھولے کے اندر اتانی اللہ الکتاب وجعلنی النبی، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھی بھیجا ہے. تو بول رہے تھے لیکن میں اس طریقے سے انہیں جواب نہیں دینا چاہتا. میں کہتا ہوں مجھے بتائیں پتھر کی زبان ہوتی ہے، بولنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ زبان کی، تالو کی، دانتوں کی، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پتھر کا نہ زبان ہے، نہ تالو ہے، نہ دانت ہے. ٹھیک ہے، اس کا تو مان رہا ہے کہ رسول کے ہاتھوں پہ آتا ہے تو پتھر بولتا ہے، زبان بھی تو نہیں ہے. لیکن علی کے پاس بولنے کے تمام آداب موجود ہیں، زبان بھی ہے، تالو بھی ہے، دانت بھی ہے. لیکن جب علی ہاتھوں پہ آتا ہے تو تجھے تعجب ہوتا ہے کیسے ممکن ہے علی بولا ہوگا. میں کہتا ہوں تیری دشمنی علی سے تھی، نبی سے تو نہیں تھی. کم از کم تو نبی کے ہاتھوں کی تو لاج رکھ لیتا کہ اس ہاتھ پر پتھر آئے تو وہ بھی بولتا ہے. علی نے بول دیا تو کیا کمال ہو گیا. تو علی کی دشمنی بھی اتنا آگے چلا گیا، رسول کے ہاتھوں کی بھی عزت نہیں. ہاتھ ایسے تھے. اور سرور کائنات کے بدن کے جو معجزات ہیں بے انتہا معجزات کا تذکرہ ہے. جناب خدیجہ کبریٰ کا ایک غلام تھے جناب میسرہ. میسرہ بہت عظیم ان کے غلام تھے، بہت عظمت والے. سرور کائنات جس دن سامان لے کے گئے نا جناب خدیجہ کبریٰ کا سامان تاکہ جا کے اس کو فروخت کریں مکے میں. بلکہ ایک اور روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، صحیح بخاری نے لکھا کہ جب حضرت مکے میں تشریف لے آئے نا تو وہاں مکے کے ایک تھا زید مکی. یہ شام میں گئے تھے مکے سے قافلہ لے کر، بی بی کا سامان لے کر. میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں جناب میسرہ. جناب میسرہ کی ایک گفتگو میں، یہ گفتگو تمام سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، 17 معجزات کا تذکرہ. ایک ہی گفتگو میں 17 سرور کائنات کے معجزات جو جناب میسرہ نے آگے بعد میں بی بی کو بتائے اور پھر بی بی نے معجزات کو سنا. پہلا جب یہ پہنچے نا شام میں تو اس وقت وہاں ایک تاجر تھا زید مکی، مکے کا رہنے والا تھا. صحیح بخاری نے اس روایت کو لکھا ہے زید مکی. حضرت نے اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن بڑی شہرت تھی کہ فاطمہ جناب آمنہ کے لال ہے، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں. جناب ابو طالب کے ساتھ بھی 2-3 دفعہ مختلف تجارتی قافلوں کے ساتھ سرور کائنات تشریف لے جاتے ہیں. میں دنیا والوں سے کہتا ہوں یار دنیا والوں کتنے ناانصاف ہو. ابھی آپ لے کر تھے جب حلیمہ سعدیہ کو بطور دائی رکھنا تھا تو آپ پریشان تھے جی، غریبوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، صرف وہ بچ گئی تھی. اور ادھر تیری تاریخ لکھتی ہے ابو طالب کا سامان لے کے محمد شام جاتے تھے. اتنے امیر تھے کہ ان کے قافلے جاتے تھے، سامان جاتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی. اور ادھر سے تو کہتا ہے کہ جناب جب پہنچے شام میں تو زید نامی ایک شخص تھا مکہ کا رہنے والا. اس کو جب پتا چلا کہ ابو طالب کا بھتیجا آیا ہے، سرور کائنات تشریف لائے ہیں، تو وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے محمد ابن عبداللہ میری خواہش ہے، میرا دل ہے آپ جو ہے نا میری دعوت کریں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ ضرور دعوت قبول کریں. سرور کائنات نے تھوڑا سا تأمل کیا، تھوڑا سا سوچا، پھر فرمایا ٹھیک ہے دعوت میں تیری قبول کرتا ہوں. روایات میں آتی ہیں 70 اونٹ اس نے نہ. اب آپ لوگ یہاں اونٹ پالتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ 70 اونٹ کتنے لوگ اس کا کھانا کھاتے ہیں. کتنے لوگ؟ میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے، اگر ہزاروں نہ بھی صحیح تو 800-900 بندہ تو 70 اونٹوں کا کھانا زہر کھا سکتا ہوگا. بہرحال جناب زید مکی نے سرور کائنات کے علاج میں جو کھانا بنایا وہ عربوں میں ایک مشہور کھانا ہوتا ہے سریح. آپ کے بھی یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف صحبت کہتے ہیں. تو وہ شوربہ، روٹی کے ٹکڑے اور گوشت یہ ملا کے بناتے ہیں، وہ والا کھانا تیار. جب وہ کھانا تیار ہو گئے، بڑے بڑے دسترخوان لگائے، اس علاقے میں جتنے لوگ بھی آئے ہوئے تھے قافلوں کی شکل میں، لوگ گھروں میں رہتے تھے، غریب غربا، 2-3 دن اعلان کرواتا رہا زید مکی کہ فلاں دن سرور کائنات کے اعزاز میں کھانا ہے، سب لوگ آگے کھانا.
سب لوگ آگے کھانا کھانا. جب ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، دسترخوان لگ گئے، کھانا شروع ہو گیا. 70 اونٹ نہر اس نے کیے تھے، ان کا کھانا بنوایا، دیگیں پکوائیں، شوربہ تھا، سرید سالن بن گیا، سارے کھا رہے ہیں. زید جو ہے بڑا خوش. کبھی اس طرح، جس طرح میزبان خوش ہوتا ہے مہمانوں کو کھانا کھلا کے، کبھی اس طرف چلا جائے، کبھی اس طرف چلا جائے. اچانک چلتے چلتے وہ پہنچا جہاں سرور کائنات دسترخوان پہ بیٹھے تھے. دیکھا پوری دنیا کھانا کھا رہی ہے، سرور کائنات خاموشی سے بیٹھے ہوئے، بالکل کوئی چیز تناول نہیں فرما رہے، نہ روٹی کھا رہے ہیں، نہ سالن استعمال کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے دسترخوان پر. تو حضرت کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہا اے محمد ابن عبداللہ، میں نے یہ اتنا بڑا انتظام صرف آپ کے لیے کیا تھا. اگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمانا تھا تو کم از کم آپ مجھے بتاتے. تو آپ کی وجہ سے میں نے اتنا کھانا بنایا، آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت لکھی ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا اے زید، میں اس لیے کھانا نہیں کھا رہا، میری ایک مجبوری ہے. انی لا تاکل ممن تذبح علی الاصنام، میں کافر کے گھر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا. میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ دنیا والوں، اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو 25 سال برابر سرور کائنات اور وہ ایک پلیٹ میں کیسے کھا گئے؟ یہ پلیٹ میں کیسے کھانا تناول فرماتے رہے؟ بہرحال میسرہ کو بی بی نے بلایا، کہا میسرہ، میں نے سرور کائنات جناب محمد بن عبداللہ کے ساتھ طے کیا ہے کہ یہ تشریف لے جائیں گے، تم نے ان کے ساتھ جانا ہے نا. میں نے اس لیے تمہیں نہیں بھیج رہی کہ ان کی نگرانی کرنی ہے، کیونکہ میسرہ ان کا خاص غلام تھا، خاص ملازم تھا، جو ہر وقت ہم جو قافلے جاتے تھے ساتھ تھا. میں تجھے صرف اس لیے بھیج رہی ہوں کہ اس عظیم ہستی کی جو خصائص، خواص، خصوصیات سفر میں پیش آئی وہ تو نے آ کے مجھے بتانی ہے. تو نے آ کے مجھے بتانی ہے. ایک تو ان کو دعوت دو، آئیں وہ میرا سامان لے کے جائیں. پہلی دفعہ جناب خدیجہ الکبریٰ جب یہ سامان سرور کائنات نے سپرد کیا، اس کو میں نے بتایا احقاق الحق میں بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں میں، اور ہمارے اہل سنت برادران نے بھی کثرت کے ساتھ ان روایات کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال میسرہ بلا کے جب لائے سرور کائنات کو، تو بی بی نے کہا کہ میرے ساتھ بات کریں، کتنا منافع آپ لیں گے، کس طریقے سے تجارت ہوتے ہیں سلسلے. سرور کائنات نے کچھ ضوابط طے کیے. پھر حضرت نے فرمایا، مختلف شرائط لگائی کہ میں یہ شرط بھی مجھے قبول نہیں ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی سودی کاروبار نہیں ہوگا، فلاں اس طرح کا نہیں ہوگا، جو غیر اسلامی شرائط تھی. اگرچہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں تذکرہ نہیں ہوئی تھی، لیکن سرور کائنات نے اپنی طرف سے شرائط لگائی کہ یہ شرائط کے ساتھ میں جاؤں گا، ان شرائط سے کام کروں گا. جو بیع و خرید و فروخت کی شرائط میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا. بہرحال وہ شرائط بی بی نے کہا کہ مجھے ساری قبول ہے، آپ جس طرح بھی کرنا چاہیں گے. اور جناب میسرہ سے کہا، میسرہ تم نے یہ جس ہستی کے ساتھ جا رہے ہو نا، اگر یہ کہے دن ہے تو تم کہنا دن ہے، یہ کہے رات ہے تو تم کہنا رات. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مکمل کنٹرول میرے مال پر ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ کا ہے، اس پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تجھے صرف میں نے بھیجا ہے خصائص سے سرور کائنات نے آگے بتا دیا. جب میسرہ واپس آیا، یہ ساری چیزیں لے کے آئے، تو اس دفعہ بی بی کو سب سے زیادہ منافع ہوتا. جتنی دفعہ بی بی کے قافلے جاتے تھے اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا سرور کائنات جو مال لے کے گئے تھے بہت زیادہ گنا. تو بی بی نے یہ طے کیا کہ سرور کائنات کے ساتھ طے تھا مثلاً 15%، 20%، 50% اتنا دیں گے. تو بی بی نے جب دیکھا منافع بہت زیادہ ملا ہے تو بی بی نے خواہش کی کہ آپ اس اضافی منافع سے بھی اتنا لے لیں، کیونکہ میرا تو خیال یہ تھا کہ اتنا پروفٹ ہوگا. تو سرور کائنات نے کہا میں صادق اور امین ہوں، ہم نے جو طے کیا ہے میں صرف وہی.
اضافہ نہیں لوگا. تو اس وقت جب سرور کائنات تشریف لے گئے تو میسرہ سے پوچھا میسرہ مجھے بتا. میسرہ کہتا ہے کہ بیوی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. سرور کائنات جب چل رہے ہوتے تھے نا جتنے بھی لوگ ہوتے جتنا بھی لمبا قد ہوتا سب سے اونچے محمد دکھائی دیتے تھے. سب سے اسلام کو یعلو ولا یعلا علیہ حدیث ہے. اسلام ہمیشہ بلند ہوتا ہے. اسلام سے بلند کوئی چیز نہیں ہوتی. اتنے بلند ہوتے کہ کوئی بھی بندہ ان کے قد تک نظر نہ آتا. تو گویا اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کوئی بندہ بھی میرے محمد سے اونچا نظر آتا. میں بیوی کہنے لگی میسرہ اور سناؤ. کہا محمد جب گزرتے تھے جس جگہ سے ان کا گزر ہو جاتا 3 دن تک وہ جگہ خوشبو سے معطر رہتی تھی. اسی لیے تو حدیث عیسیٰ میں آپ نے دیکھا جب بڑا شہزادہ تشریف لاتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. 3 دن تک وہ خوشبو سے جگہ معطر ہے. پھر لکھا کہ کہا جب سرور کائنات تشریف لے جاتے تھے اور خیمے میں بیٹھے ہوتے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اتنا نور خیمے میں پھیل جاتا کہ ہر چیز ہمیں مشخص ہو جاتی. ہر چیز ہمیں نظر آتی. اسی طریقے سے میرے مولا کے اور فضائل کہ جب تشریف لے جاتے چلتے اللہ نے بڑے عجیب قدم بنائے تھے محمد کے. پتھر پہ رکھتے تو قدم پہ نشان پڑ جاتا. ریت پہ رکھتے تو نشان ہی پڑ جاتا. ریتلی زمین پر نشان نہیں پڑتا پتھر پہ رکھتے نشان پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے ان کے لیے اس طرح حضرت جب چلتے تھے نہ ان کا آگے سایہ ہوتا تھا نہ ان کا پیچھے سایہ ہوتا تھا. کیوں چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کا پاؤں محمد کے سائے پہ بھی آئے. سائے پہ بھی بہت سارے معجزات لیکن ایک فردوس الاخبار میں لکھا ہے ایک معجزہ حضرت کے معجزوں میں تھا ناخن نہیں بڑھتے تھے بال حضرت کے نہیں بڑھتے تھے. حضرت نے ایک تہائی کیا تھا ہجرت الوداع. ایک تہائی اس حج کے موقع پر بال کٹوانے پڑتے ہیں کیل کروانی پڑتی ہے. اس طرح پھیرنا ہوتا ہے جب آپ مینا پہ واپس آتے ہیں. تو حضرت نے جب بال کٹوائے فردوس الاخبار والا کہتا ہے کہ اس وقت اصحاب پیغمبر ہاتھ پھیلا کے آگے بیٹھے ہوئے تھے. ہاتھ پھیلا کے بال حضرت کے آتے فوراً بالوں کو لے لیتے بال آتے فوراً اٹھا لیتے. اور پھر انس بن مالک سے روایت ہے مختلف کتابوں نے روایت نقل کی ہے اصحاب کہتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی خاص دعا مانگنی ہوتی اور ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہوتی تو ہم اس طرح کرتے تھے حضرت کا بال ہتھیلی میں رکھتے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے یا اللہ تجھے محمد کے بال کا واسطہ. میں حیران ہوتا ہوں اے مسلمان تو ماننے میں آتا ہے تو بال کو مانتا ہے جھٹلانے میں آتا ہے تو آل کو جھٹلا دیتا ہے. نہیں میرا نور یہ خون محمد ہے. بس وقت بھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا چند منٹ اور پھر زحمت دینی ہے. سرور کائنات یہ زندگی حضرت کی تھی اعلان نبوت سے پہلے. جب اعلان نبوت کی باری آئی اللہ نے سورہ شعراء میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے سرور کائنات اپنے قریبی رشتہ دار کو کہو. میں نے یہاں دعوت ظہور عشیرہ نہیں پڑھی صرف ایک نقطہ عرض کرنا ہے. یہ پہلی دعوت اسلام تھی جہاں اعلان ولایت علی ہوا تھا. اعلان ولایت علی. اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ سیاہ ستہ سے کر رہا ہوں اپنے حدیث کی کتاب اصول کافی سے من لا یاد الفقیہ سے ان کتابوں سے نہیں کہہ رہا. صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے ان کی یہ روایات میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو سرور کائنات نے ایک وقت ایسا آیا فرمایا من یعذرنی وهو وصی وخلیفتی ووارث علمی من بعد. یہ جملے جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے مسند ابن داؤد کے ابن ماجہ کے ان کتابوں کے یہ جملات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. میں یعذرنی کون ہے جو میرا بوجھ بٹائے کون ہے جو میرا وزیر بنے کون ہے جو میرا بوجھ بٹائے میرا وزیر بنے وہ وسیع و خلیفتی من بعد. وہی میرا وسیع بھی ہے وہی میرا خلیفہ بھی ہے.
اب یہاں بڑی توجہ سماعت فرمائیے گا، سرور کائنات میں عظیم ہستی ہیں جنہیں مشرک بھی صادق اور امین مانے، صادق اور امین۔ سرور کائنات وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا قائم مقام ہوگا۔ اب آؤ تاریخ کو دیکھو، جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوئی، دعوت زور شیرہ میں مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار۔ مکے کی گلیوں میں مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار۔ مکے کی گلیوں کے بعد شب ہجرت مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار۔ شب ہجرت کے بعد جنگ بدر میں مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار۔ جنگ بدر کے بعد احد میں مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار۔ خندق میں مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا قائم مقام ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا امام ہوگا۔ تو جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوئی علی تھا مددگار۔ ہم اہل تشیع حضرات جو مومن ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا رسول کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ کس طریقے سے ہم کہتے ہیں جب دعوت زور شیرہ میں مدد کی ضرورت علی مددگار، مکے کی گلیوں میں مدد کی ضرورت علی مددگار، ہجرت کی رات مدد کی ضرورت علی مددگار۔ رسول نے کہا تھا جو میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا۔ رسول کا انتقال ہوتا ہے، مدد کی ضرورت علی مددگار۔ انتقال کے بعد غسل کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، علی مددگار۔ دفنانے کی ضرورت ہے، علی مددگار۔ ہم اہل تشیع حضرات لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا جو میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا۔ ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا نبی کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ آخری گفتگو میرا سرور کائنات کا یہ سلسلہ چلتا 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 پہنچ گیا غدیر کے میدان میں۔ صرف میں دو باتیں تاکہ توجہ رہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف کس کس انداز میں لوگ کام کرتے ہیں اور کس کس انداز میں وہ یہ امور انجام دیتے ہیں۔ یہ آخری موقع جب آیا، یہ شہرت ہے، مشہور ہے اور ہے بھی ایسا کہ بالکل آخری اعلان امیر المومنین کی ولایت کا سرور کائنات نے ہاتھ پکڑ کے کیا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ میں صرف دو باتیں تاکہ یہاں سرور کائنات کے پیغام کی اور ان کی سیرت کے حوالے سے تاریخ کی بات کمپلیٹ ہو جائے۔ میرا دوست انسان حیران ہوتا ہے جب پڑھتا ہے نا، بعض ہوتے ہیں جاہل، وہ تو انکار کرے تو کوئی حرج نہیں، وہ جانتا تو نہیں ہے، جب جانتا نہیں ہے کبھی ان کا انکار کرے گا، ان کا انکار کرے گا۔ میں بات کر رہا ہوں فخر الدین رازی، بہت بڑا عالم ہے، 32 جلدیں اس نے لکھی ہے تفسیر قرآن کی، تفسیر کبیر۔ فخر الدین رازی کی جو تفسیر کبیر 32 جلدوں ہیں، 32 جلدیں اور بڑی زبردست تفسیر ہے، بڑا فلسفی ہے، منطقی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو حدیث غدیر ہے جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ حدیث پیغمبر نہیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی مشکل بات کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ تک بات پہنچا دوں گا۔ وہ کہتا ہے یہ رسول کی حدیث نہیں ہے۔ من کنت، ہم تو کہتے ہیں نا آخری غدیر میں اعلان ولایت نہیں ہو گیا تھا، بلکہ میں کیا کہتا ہوں جناب ابو ذر غفاری یہ انہی عادت تھی کہ مسجد نبوی میں چلے جاتے تھے، وہ پردے لٹکے ہوتے، پردوں کو جمع کر کے جس طرح چھوٹے بچے جو ہے نا اس پردوں کو پکڑ کے جھولا لیتے ہیں، تو جناب ابو ذر غفاری اس طرح کرتے تھے، پردوں کو چپک جاتے، جھولا لیتے ہوئے ادھر چلے جاتے مسجد میں، اور کبھی جھولا لیتے ہوئے ادھر چلے جاتے۔ سارے لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ابو ذر کو، اچھا خاصا آدمی ہے اور بچوں کی طرف پردوں سے جھولا بھی لے رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے او لوگوں جو لوگ غدیر میں نہیں تھے، رسول نے اعلان کیا تھا جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک جا کے میرا پیغام پہنچا دینا۔ میں نے ان کانوں کے ساتھ
میں مولا اس کا علی مولا. کسی نے کہا سر یہ تو جھولا جھول کے کیوں کہتے ہو؟ ویسے کہتے ہو. کہا یہ ذہن کے اتنے کچے ہیں 2 دن پہلے والی بات بھول جاتے ہیں، لیکن انہیں میرا جھولا جھولنا نہیں بھولے گا. جب انہیں یاد آئے گا نا ابو ذر نے جھولا جھولا تھا، اس وقت ان کے ذہن میں آئے گا کہ جھولا جھولتے ہوئے بتایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. تو یہ ابو ذر کا طریقہ تھا. سلمان کا اسی قدیم کے موقع پہ ہے کہ آج اعلان ولایت علی جب ہوا ہے تو آج ہمیں جو ہے کھل کے علی علی کرنے کا موقع ملا ہے. یہ جناب سلمان. لیکن میں صرف 2 باتیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ فخر الدین رازی کہتا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ان کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس فخر الدین رازی کو کہا جاتا ہے رئیس المشککین، لوگوں کو شک میں ڈالنے والوں کا سردار. یہ ایسی باتیں منطقی تھا، فلسفی تھا، اس انداز میں گفتگو کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یار یہ بالکل سچ ہے. میں بھی آپ کے سامنے رکھوں آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طریقے کی باتیں کرتا ہے. کہتے ہیں یہ رسول کی حدیث نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا یہ اس کی عربی غلط ہے. رسول اللہ جن کا معجزہ قرآن ہے، عربی ہے، فصاحت و بلاغت ہے، کیسے ممکن ہے کہ رسول غلط عربی بولے؟ یہ تو عربی کا جملہ ہی غلط ہے. من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ تو بالکل غلط ہے. کیسی غلط ہے؟ ابھی دیکھا آپ نے رئیس المشککین کیسے لوگوں کو شک میں ڈالتا ہے. بھئی رسول غلط عربی بول سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جن کا معجزہ قرآن ہے وہ غلط عربی کیسے بولے گا؟ کہا اس کی تو عربی غلط ہے. جو عربی غلط ہے تو رسول کا کلام نہیں ہے. جب رسول کا کلام نہیں ہے تو کوئی غدیر نہیں ہوئی، کوئی غدیر نہیں ہوئی تو اعلان ولایت کہیں بھی نہیں ہوا. تو اس طریقے سے استدلال کرتا ہے. اچھا کیسے اس کی عربی غلط ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ کیسے عربی غلط ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے حاضا. من کنت مولا ہو فہذا. یہ جو لفظ حاضا استعمال ہوا ہے یہ حاضا ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارہ ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں اس پلر والے آگے آ جائیں، اس نزدیک کے لیے ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ اس ستون والے آگے آ جائیں، یہ نزدیک والے. اگر میں کہوں اس ستون والے آگے آ جائیں تو اس دور کے لیے یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ معین. بھائی کون سے ستون والے آ جائیں؟ اس والے. یعنی یہ نہیں بلایا وہ نہیں بلایا، یا اس ستون والے آ جائیں گے معین کا کیا 8 ستونوں میں سے 2 2 4 6 7 ستونوں میں سے معین کر کے کس ستون والے کو میں نے بلایا. میں اردو میں کہوں گا اس والے آ جائیں، اس والے آ جائیں، یا یہ والے آ جائیں، وہ والے آ جائیں، یہ بھی اس میں اشارہ ہے. تو کہا حاضر اس میں اشارہ ہے. اشارہ کا کام ہوتا ہے معین کرنا. معین کرنے کی ضرورت وہاں آتی ہے جہاں زیادہ چاہتا. یہ ستون 7 ہیں تو میں اس کہہ سکتا ہوں. اگر ستون 1 ہو تو ہماری اردو میں بھی میں نہیں کہہ سکتا اس ستون والے آ جائیں. اردو میں بھی کہوں گا ستون والے آ گیا، چونکہ اس تب کہوں گا 2 سے زیادہ ستون ہوں گے تب میں کہوں گا. تو ویسے اگر میں نے کہنا ہو تو کہوں گا ستون والے آ گیا. تو لہذا وہ کہتا ہے کہ حاضر کا کام ہوتا ہے معین کرنا.